یہ جو جذبات ہوتے ہیں انسان کے، یہ روحانی طور پر ایک رشتے کی بنیاد پر رکھے جاتے ہیں۔ ہمارا رشتہ رب تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے رسول سے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے، حضور کے صحابہ سے جو رشتہ ہے وہ روحانیت کا۔ بعض دفعہ اس رشتے میں کمزوری آ جاتی ہے، دراڑیں آ جاتی ہیں۔ اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ غفلت ہے، غفلت آ جاتی ہے۔ دنیا داری میں زیادہ کھپ جانا، کام کاج کو زیادہ ترجیح دے دینا، دنیا داری کو زیادہ ترجیح دے دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کم کرنا، تو اس رشتے میں پھر کمزوری آ جاتی ہے، کجی آ جاتی ہے۔ تو اس سے پھر جو معاملات ہیں وہ پھر خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر دل بے چین رہنا شروع ہو جاتا ہے، روح بے چین رہنا شروع ہو جاتی ہے، دل کو قرار نہیں آتا، راتوں کو صحیح نیند نہیں آتی، صبح اٹھتے ہیں تو بے خوابی سی رہتی ہے کہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ مزید سنگین نتائج پھر یہ آ جاتا ہے، پھر ڈپریشن کا بندہ شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے معاملات کو پھر خود ہی حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سپرد کسی کام کو نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ہر چیز کی ٹینشن لینا، ہر چیز کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان چکروں میں ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غفلت ایک ایسی بیماری ہے، آج ہم اس پر کچھ بات کریں گے۔ غفلت ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی کمزوری ہے انسان میں، جس کی وجہ سے آپ کے بڑے خوبصورت جو کام ہیں، خوبصورت رشتے جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آپ کی توجہ نہیں ہے۔ بیگم اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کی توجہ گھر پہ نہیں ہے، باپ اپنے بچے سے کہتا ہے پتر تیری کام چ توجہ نہیں ہے، دکاندار اپنے سیلز مین کو کہتا ہے کہ بیٹا تیری کام چ توجہ نہیں ہے۔ تو یہ جو غفلت ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ غریب لوگوں کا بھی شکوہ ہے امیروں سے کہ آپ کی ہماری طرف توجہ نہیں ہے، آپ فلاحی کاموں میں کام نہیں کرتے، آپ صدقات خیرات نہیں کرتے۔ مسجد والوں کا بھی ایک شکوہ رہتا ہے کہ پیر صاحب، خطیب صاحب تہاڈی توجہ نہیں ہے، امام صاحب تہاڈی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ غفلت کی ساری نشانی ہے۔ غفلت آپ کے رشتے کو کمزور کرتی ہے، آپ کے رشتوں میں دراڑیں ڈالتی ہے۔ تو غفلت جو چیز ہے اس سے بچیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ لے، آپ کھانا کھا رہے تھے لیکن غفلت ہوگی کہ آپ کھانا کھاتے کھاتے ایک لمبا سانس لے لیا، یا آپ بول پڑے، یا آپ کسی سے بات کرنے لگے، تو وہ ایک لقمہ جو حلق سے اڑ جاتا ہے تو وہ آپ کو پھر اگلا سانس لینے نہیں دیتا۔ آپ کھانا کھا رہے تھے، روٹین کا کام ہے، لیکن ہلکی سی غفلت ہوئی ہے تو اس نے آپ کو اگلا سانس لینے پہ دشواری پیدا کر دی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بات کرتے وقت بھی اگر آپ غفلت کا شکار ہو جائے، ایک بات ہی ہوتی ہے نا، غصے میں آپ طلاق کا لفظ کہہ دیتے ہیں، آپ خیال نہیں کرتے، غفلت ہو جاتی ہے، تو وہ معاملات کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک مالی ہو، اس نے بیج بویا ہو اپنے کھیت میں، اپنے باغ میں، اس نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کی، لیکن ذرا سی غفلت ہوگی تو بوٹے سارے سوک گئے۔ جنہ دے مالی سراں تے رہندے او بوٹے سدا ہرے رہندے، یہ میاں صاحب کا شعر۔ جنہ دے مالی سراں تے رہندے انہاں دے بوٹے سدا ہرے رہندے۔ تو مالی بھی اگر غفلت کرے گا تو اس کے سارے جو باغ ہے تو وہ تنزلی کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہم دکان کے لڑکیوں کو بھی آگاہ کرتے ہیں کہ پتر کوئی گاہک آوے تو غفلت نہیں کرنی، پیسے کے لین دین میں غفلت نہیں کرنی۔ اب ایک اور مثال لیں، زیادہ سمجھ آئے گی۔ بندہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، 2 منٹ کے لیے چہرہ شریف موبائل شریف کی طرف ہوا ہے، 2 منٹ کے لیے اس نے غفلت کی، ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس نے صرف موبائل پہ میسیج دیکھا ہے یا کوئی کال کی ہے تو کہاں کے کہاں حالات چلے جاتے ہیں۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ وہ جو گھر پہنچ رہے تھے، وہ جو بھائی صاحب جو گھر پہنچ رہے تھے، بچے ساتھ تھے، ذرا سا انہوں نے موبائل کو توجہ کی، غفلت کی، وہ بچے بھی گھر نہ پہنچ سکے، وہ بھائی صاحب بھی گھر نہ پہنچ سکے، گھر اہلیہ انتظار کرتی رہ گئی، ان کی والدین انتظار کرتے رہ گئے۔ اب ذرا سوچیں کہ غفلت کتنی بری چیز ہے، کتنے جو رشتوں میں یہ دراڑیں ڈال دیتی ہے، کتنی بری چیز ہے غفلت۔ اسی طرح سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں، بلکہ آپ بھی اس چیز کو مشاہدہ کیجئے گا کہ مجبوری کی معافی ہوتی ہے، غفلت کی معافی نہیں ہوتی۔ یہ قدرتی عمل ہے۔ مجبوری ہوگی جی، بچے نے کہا جی استاد جی مجبوری ہوگی، کل میری چھٹی ہے، تو استاد اس پہ سزا نہیں دیتا، ٹھیک ہے تیری مجبوری ہے تو جانا چاہتا چلا جا۔ لیکن بچہ گھر سے چلا آیا تو مجلس سے تھا،
لیکن مدرسے ابھی تک پہنچا نہیں، اسکول ابھی تک پہنچا نہیں، ٹیوشن ابھی تک پہنچا نہیں، غفلت کر گیا، پتہ لگانے پہ پتہ لگا تو وہ تو گیموں میں گیمیں کھیل رہے ہیں، وہ تو جناب کہیں اور بنک کر کے چلا گیا، کہیں اور سیر و تفریح کے معاملات میں چلا گیا، تو یہ غفلت ہے، اس پہ پھر آپ سزا دیں گے۔ مجبوری پر معافی ہو سکتی ہے لیکن غفلت کی معافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ